الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند و شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود نبیوں کے سردار حبیب پروردگار شفیع رود شمار ہم بے کسوں کے مددگار غیب پر خبردار رسولوں کے سالار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ شہنشاہ حسینہ شہنشاہ خوباں تاج الانبیاء امام الانبیاء زینت الانبیاء شہنشاہ انبیاء حسن الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی ارادتوں عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو تمہیں چاہیے فلیفرحوا، پس تمہیں چاہیے کہ خوشیاں کرو۔ رب ذوالجلال ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا بنانے والا، زمین و آسمانوں کو سجانے والا، نبیوں کو بھیجنے والا، نبیوں کو نبوت دینے والا، نبیوں کو رسولوں کو رسالت دینے والا خالق ذوالجلال خود فرما رہا ہے کیا؟ قل بفضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت تمہیں میسر ہو تو فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ خوشیاں کرو۔ اب قرآن ہی کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے بڑا فضل میرے محبوب کی ذات ہے، اور کائنات میں سب سے بڑی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب سے بڑی رحمت میرے محبوب کی ذات ہے اور سب سے بڑا فضل میرے محبوب کی ذات ہے۔ چھوٹا فضل ملے، چھوٹی رحمت ملے تو خوشی کرنے کا حکم ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ چھوٹی خوشی کیا ہے کہ اللہ کسی کو مکان دے دے، دکان دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار دے دے، کوئی نعمت سے مالا مال کر دے تو یہ چھوٹی نعمت ہے اور چھوٹا فضل ہے، اور فضل کبیر رب کا قرآن فرماتا ہے سب سے بڑا فضل میرے محبوب کی ذات ہے۔ اگر چھوٹا فضل پتر ملے تو خوشی کرنے کا حکم رب کا ہے، اگر دکان مکان ملے، مال و زر ملے اور دولت و شہرت ملے حلال ذرائع کے ساتھ تو رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ خوشیاں کرو۔ اور جس محبوب کے ذات کی خاطر رب نے کائنات کی بزم کو سجایا
وہ محبوب کی ذات ملے، یہ چھوٹی نعمت، چھوٹی فضل اور چھوٹی رحمت ملی تو فرمایا خوشیاں کرو چھوٹے انداز کے ساتھ۔ اب محبوب کی باری آئی تو فرمایا یہ بڑا فضل ملا، اب بڑی خوشیاں کرو، اپنے اپنے انداز میں کرو، اپنے اپنے طریقے سے کرو۔ آج کچھ جاہلین جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے امت مسلمہ میں ڈالتے ہیں، حضور کے غلاموں کو پریشان کرنے کے لیے، جو کم علم ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی سے نا آشنا ہیں، ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے طرح طرح کی پوسٹیں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ اور کوئی حضور کا غلام میلاد منانے والا، حضور کی نعتیں پڑھنے والا، گلیوں کو سجانے والا، مکانوں کو سجانے والا، مسجدوں کو سجانے والا، گھروں کو سجانے والا، اگر اس شیطانی وسوسے والے کے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر یہ اس کے دل میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ میلاد منانا، یہ دیگیں پکانا، یہ ساری چیزیں کیا صحابہ نے کی تھیں؟ اب کسی عالم کے ساتھ بات کریں تو وہ تو ان کو منہ توڑ جواب دے، لیکن یہ کرتے وہ سیدھے سادہ لو سنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں جو بیچارے جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے۔ بتاؤ یہ صحابہ نے یہ میلاد منایا تھا، اگر کسی عالم کے پاس ہوتے تو منہ توڑ دیا جاتا، لیکن یہ ہوتے ان کے پاس ہیں اور ان کو کہتے ہیں جو بیچارے حدیث کی ہے کو بھی نہیں جانتے، اور اصول حدیث تو دور کی بات ہے۔ بہرحال عروہ بن مسعود، صحابہ نے میلاد کس طرح منایا؟ ایک جو ہے وہ ابھی چند دن پہلے ایک شخص میرے پاس بھی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ صحابہ کرام نے یہ جو آپ نے لائٹنگ کی ہے، صحابہ نے لائٹنگ کی تھی، صحابہ نے جھنڈے لہرائے تھے، صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں یہ لائٹنگ اور جھنڈیاں اور جھنڈے ہوتے تو صحابہ حضور کی آمد پہ ضرور لگاتے۔ بتا صحابہ بھی موجود تھے اور صحابہ کے آقا بھی موجود تھے، جھنڈیاں تیرے باپ نے بنائی تھی؟ اس وقت تو نہ جھنڈیاں تھیں، نہ جھنڈے تھے، نہ لائٹیں تھیں۔ صحابہ کرام نے تو تن من وار کے اور ہر شے قربان کر کے گھر کے سارا ساز و سامان سروں پہ اٹھا کے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا تھا۔ اگر ان کے گھروں میں لائٹیں ہوتی تو وہ گھر میں چھوڑ کے نہیں آنی تھی، بلکہ صدیق اکبر جب سامان لے کر آئے ایک جنگ کے موقع پر تو اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ مار مار کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی سوئی بھی گھر نہ رہے، سوئی بھی اپنے گھر کی لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں ڈال دی، اور بتا دیا کہ حضور علیہ السلام سے وفا اس طرح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوئی بھی قربان کر دی، لیکن لائٹیں اور یہ دیگیں اور جھنڈیاں اور جھنڈے صحابہ نے چھپا لینے تھے۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ آئیے صحابہ کرام نے کس طرح میلاد منایا۔ عروہ بن مسعود ہے، یہ کافروں کا جاسوس بن کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تھا، سے اپنا جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، لیکن جاسوس تھا کافروں کا۔ ابو جہل نے اور دیگر کافروں نے مل کر اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر معائنہ کر کے آ کے رپورٹ دینا، دیکھ کر آؤ کہ صحابہ حضور کے غلام حضور سے کس انداز کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کا پتہ لگا کے آ، مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کر کے آ، مسلمان جو جہاد کے جذبے سے سرشار ہیں اس کی وجہ دریافت کر کے آ، دیکھ کے آ۔ عروہ بن مسعود جب آیا اور جا کے رپورٹ کیا دیتا ہے، سنو صحابہ نے میلاد کس طرح منایا۔ صحابہ کا انداز تھا میلاد منانے کا اپنا، 14-15 صدیاں بیت جانے کے بعد آج حضور کے غلاموں کا انداز اپنا ہے۔ صحابہ کرام کی رپورٹ دیتے ہوئے عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ او ابو جہلہ، او ابو لہب، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم حضور کے غلاموں سے جو ہے وہ جنگ کر سکو، لہٰذا اس طرح کرو کہ اپنا ارادہ کینسل کر دو، اپنا ارادہ جنگ کا ملتوی کر دو، ختم کر دو، تم جو ہے وہ صحابہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا کہ ہمیں رپورٹ دو، اور تو آ کر کے جاسوس ہمارا ہے،
بھیجا ہم نے ہے، لیکن تو ان کی طرفداری کر رہا ہے، تو رپورٹ دینے کی بجائے ہمیں ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ عروہ بن مسعود نے کیا کہا کہ سنو، میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے محلوں میں جا کر ان بادشاہوں کا ادب بھی دیکھا، میں نے نجاشی کے دربار میں، نجاشی بھی ایک بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، میں اس کے دربار میں بھی جا کر کے کھڑا ہوا، میں نے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے یہود کے علماء کا ادب دیکھا، محبت دیکھی، لیکن کسی بادشاہ کے ماننے والے کو بادشاہ کا وہ ادب کرتے نہیں دیکھا جو محمد عربی کے غلاموں کو محمد کا ادب کرتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو جہل کہنے لگا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر وہ اپنا لعاب دہن، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک زمین پر گرائیں تو 1500 صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر ان کا تھوک مبارک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور آپس میں اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ ابھی آپس میں تلواریں اٹھا کر جنگ شروع کر دیں۔ بتاؤ کہ جو ان کا تھوک مبارک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اگر ان کے نبی کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑا تو دنیا میں زمین پر وہ قیامت برپا کر دیں گے۔ لہذا ابو جہل، تیرے اندر مسلمانوں کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جنگ کرنے کی جرت اور طاقت نہیں ہے، لہذا باز آ جا۔ حضور کے غلام حضور سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، حضور کے صحابہ ٹوٹ کر حضور سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ وضو فرمائے تو وضو کے پانی کے ایک قطرے کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور ہاتھوں پر لے کر ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ آج کسی بھی مرید کو اپنے پیر و مرشد سے جتنی مرضی محبت ہو، کسی بیٹے کو اپنی ماں سے اور باپ سے، اور دنیا کے اندر جس کے ساتھ جتنی بھی محبت ہو، پیار کا تعلق ہو، محبت کا، عشق کا رشتہ ہو، لیکن کوئی ہانڈیا کے اندر، کھانے والی چیز کے اندر تھوک کر کے آپ کو پیش کرے اور کہے کہ آپ تو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، لہٰذا یہ تناول فرمائیں، یہ ہنڈیا کھائیں، یہ سالن کھائیں، یہ پانی پئیں، تو آپ کہیں گے پیار اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، ادب اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بیٹے کا، باپ کا تھوک جو ہے وہ اگر سالن کے اندر ڈال دیا جائے تو بیٹا ناراض ہو کر کہے گا کہ بابا سٹھیا گیا ہے، کیا معاملہ ہے، باپ سے غصہ کرے گا۔ پیر و مرشد اگر یہ حرکت کریں تو مرید غصہ کرے گا۔ اور ادھر یہ معاملہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ فرما ہیں، سالن کی کمی ہے، تعداد صحابہ کی 1500 ہے، محبوب خدا نے ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا، لعاب دہن اس ہنڈیا کے اندر ڈالا، صحابہ کرام ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے کہ تمہیں مبارک ہو، آج آمنہ کے چاند کے لعاب دہن والا کھانا کھایا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، چھوٹی سی ہنڈیا تھی، لیکن ہم 1500 کھا چکے، ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا۔ امام بہقی نے فرمایا کہ ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو سالن اسی طرح کا اسی طرح تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کا لعاب دہن شہد سے میٹھا، شہد سے میٹھا اور برف سے ٹھنڈا ہوا کرتا۔ آج ہمارے تھوک کے اندر ہزاروں لاکھوں جراثیم، لیکن جس کے لعاب دہن میں بھی رب نے شفا رکھی ہو، اس ذات کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے سوچ سوچ کے پیار نہیں کیا، فتوے لے لے کر محبت نہیں کی، جس طرح ان کا دل کیا محبتوں کے انبار لگا دیے، جس طرح سے ان کا دل کیا محبتوں کے انداز نبھائے صحابہ نے۔ اور آج کا مسلمان ذرا ذرا شیطانوں کی باتوں پر آ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، اور ہر سال ہمارے پاس وہ مسلمان جن کے باپ دادا عاشق رسول،
جو نسلی طور پر میلاد منانے والے، داتا صاحب کو ماننے والے، غوث پاک کو ماننے والے، معین الدین کو ماننے والے، مہر علی کو ماننے والے، وہ آ کے پوچھتے ہیں جناب یہ جھنڈیاں لگانا کہاں لکھا ہے، یہ لائٹیں لگانا کہاں لکھا ہے، اور یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ہر سال علماء ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال اس عوام کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب والوں کے نصیبوں میں لکھا ہے، اور بد نصیبوں کے نصیب میں حضور کا میلاد منانا نہیں، کیونکہ رب کا سچا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ مولا کس بات کا احسان؟ فرمایا احسان یہ کیا کہ اپنا محبوب رسول عطا فرمایا۔ یہ مومنوں پر احسان ہے۔ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، ساتھ والے لڈو بانٹیں گے یا آپ لڈو بانٹیں گے؟ اللہ نے جس جس کو زبان دی ہے وہ بولے۔ ہم جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، جس کو رب خوشی دے گا، جس کو رب رحمت دے گا، جس کو رب فضل دے گا، خوشی بھی وہی منائے گا، ساتھ والے گھر والے خوشی نہیں منائیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو خوشی اور مسرت اور شادمانی کا دن نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، ان کی طرف پتر نہیں پیدا ہوا۔ جس کی جانب بیٹا پیدا ہوا خوشی بھی وہی منائے گا۔ رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے ہر کسی پر احسان نہیں بلکہ مومنین پر احسان کیا۔ میں کہا کرتا ہوں جن پر احسان ہوا وہ میلاد مناتے ہیں، جن پر احسان ہوا وہ لائٹیں لگاتے ہیں، جن پر احسان ہوا وہ گلی بازار محلے دل کو سجاتے ہیں، اور جن پر فضل ہوا، جن پر رحمت ہوئی، جن پر احسان ہوا وہ حضور علیہ السلام کے گن گاتے ہیں۔ زندگی کا اصول یہی ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ۔ ہم تو حضور کے در کا کھاتے ہیں، حضور کا صدقہ کھاتے ہیں، اور حضور کا صدقہ پیتے ہیں، حضور کا صدقہ جیتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ جب تک سانس میں سانس ہے حضور کا میلاد مناتے رہیں گے۔ آنے والی نسلوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی روشنی کر کے ان کو بھی وصیت و نصیحت کریں گے کہ ہمارے بعد وہ بھی میلاد منانے والے ہی رہیں اور میلاد مناتے رہیں۔ اور میلاد آج سے نہیں منایا جا رہا، میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، اور صحابہ کے دور میں منایا جا رہا ہے۔ شیاطین کے وسوسوں پہ کان نہ دھریے، اور آپ کے پاس اگر حوالے نہ ہوں، آپ جواب شیاطین کو، شیطانوں کو نہیں دے سکتے، تو ایک جواب تو دے سکتے ہیں نا۔ وہ جواب میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ جھنڈیوں کے بارے میں، جھنڈوں کے بارے میں، میلاد کے لڈوؤں کے بارے میں، میلاد کے بارے میں، یا گلیاں بازار مسجدیں سجانے کے بارے میں سوال کرے، تو آپ کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ میں حضور کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور میں نے حضور سے محبتوں کا اظہار کرنا ہے اور رج رج کے کرنا ہے۔ اپنا واقعہ میں بعض مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ 8 یا 10 سال کی عمر تھی میری، مسجد میں بیٹھا تھا اور اذان ہوئی تو میں نے انگوٹھے چومے۔ جب انگوٹھے چومے تو ایک چٹی داڑھی والا بابا میرے پاس آ کے بیٹھا تو کہنے لگا بیٹا یہ آپ نے کیا کام کیا؟ میں نے کہا جی انگوٹھے چومے ہیں۔ اب چھوٹی سی عمر تھی، دلائل کے انبار تو نہیں تھے، تو کہنے لگا یہ کیوں چومے ہیں؟ یہ نہیں چومتے، یہ اپنا جو ہے وہ بدعت ہے، انگوٹھے نہیں چومنے آج کے بعد۔ اب اور تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، نہ کتابوں کے حوالے تھے، نہ بھی کتابیں پڑھی تھیں، تو میں نے بابے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اذان ہو گئی تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ، پھر میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسری مرتبہ، پھر میں نے کہا، حتیٰ کہ تقریباً 10 سے 12 مرتبہ بابے کے سامنے بیٹھ کر اپنے نبی کا نام چوما۔ وہ دن گیا، اس کے بعد اس بابے نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ بیٹے انگوٹھے نہیں چومنے۔ جو حضور سے چڑ کرے، میلاد سے چڑ کرے، اس کے بوے کے سامنے ساؤنڈ فٹ کروا کے حضور کا میلاد منائے۔
اگر وہ ایک جھنڈی سے منع کرے 12 جھنڈیاں لگائیں، ایک جھنڈے سے منع کرے 12 جھنڈے لگائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نبی سے محبت کرنے والے دلیلوں پر ایمان نہیں بلکہ مدینے والے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دلیلوں سے محبت کی تو کیا کی، فتووں سے اپنا محبت کی تو کیا کی، پتر کا منہ چومنے والا کبھی ہمارے پاس نہیں آیا کہ جناب یہ بتائیے کہ پتر کے ماتھے پہ بوسہ دینا جائز ہے یا رخسار پہ دینا جائز ہے، کبھی کسی نے فتویٰ نہیں لیا۔ پتر کے جمنے پر لڈو بانٹنے والوں نے کبھی آ کے نہیں پوچھا کہ بتائیے جناب کہ بیٹا پیدا ہوا، پتر جمیا، آپ بتائیے کہ مٹھائی رفیق سویٹ کی بانٹنی چاہیے یا گورمے کی بانٹنی چاہیے، کبھی کسی نے جو ہے وہ آ کر کے نہیں پوچھا۔ نبی کے میلاد کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، اتنا جو ہے وہ سادہ لے لیا کہ جو بھی اٹھتا ہے منہ کھول کے باتیں کھول کے نبی کے میلاد کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فضل ہو جائے، رحمت مل جائے تو خوشیاں کرو۔ جو یہ بکواس کرے، جو کمینہ آ کر آپ کو میلاد کے بارے میں بات کرے، اس کو کہے کمینے، رب کا قرآن فرماتا ہے فضل ملے، رحمت ملے تو خوشیاں کرو۔ کائنات کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے، لہٰذا ہم تو خوشیاں منائیں گے۔ کوئی ایک بار منع کرے 10 مرتبہ کریں، 10 مرتبہ منع کرے 100 مرتبہ کریں، انشاءاللہ وہ شیطان ایسا بھاگے گا کہ اس کے بعد کبھی وسوسہ ڈالنے آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اب سنیے امام ابن کثیر، اور یہ جو میں نے حضرت عروہ بن مسعود کا واقعہ سنایا تھا، یہ قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب شفا شریف کے اندر لکھا۔ اور قاضی ایاز مالکی کون ہیں؟ یہ ایسے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کوئی حضور کی جوتی کو جتڑی کہے تو کافر ہو جائے گا۔ حضور کی جوتی مبارک، نالین مبارک کو جتڑی کہہ دے فوراً کافر ہو جائے گا۔ کوئی حضور کے لباس کو میلا کہہ دے کہ حضور کا لباس میلا تھا، فوراً کافر ہو جائے گا۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے میلاد شریف کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ اسی طرح امام ابن کثیر علیہ رحمہ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے نامور عالم بھی تھے، مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے اور ولی اللہ بھی تھے۔ امام ابن کثیر یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے۔ حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کے اندر فرماتے ہیں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 18۔ اب جو حوالے مانگنے آتے ہیں وہ یہ حوالہ یاد کر لیں، لیکن یاد رکھیے شیطان کو ایک حوالہ دیں گے، شیطان اس کو رد کرے گا، دوسرا حوالہ مانگے گا۔ تو آپ نے حوالے نہیں دینے، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم حضور کا میلاد بغیر دلیل کے ہی کرتے ہیں، جا کام کر اپنا جا کے، ہم بغیر دلیل کے ہی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حافظ ابن کثیر، یہ حافظ ابن کثیر کی میں بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے آج سے 800 سال پہلے۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال پہلے جی؟ آپ بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا نام تھا ابو سعید المظفر، بادشاہ کا نام ابو سعید المظفر۔ اور امام ذہبی نے بھی اس بادشاہ کا ذکر کیا، اس بادشاہ کا نام لیا۔ ہزاروں لاکھوں بادشاہ آئے، آ کر کے چلے گئے، ان کی قبروں کے نشان اور قبروں پر لگے ہوئے جو ان کے نام تھے وہ بھی مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئیں، لیکن جس بادشاہ نے میلاد منایا نور الایمان والا، مسجد میں 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا ذکر ہو رہا۔ میلاد کتنی بڑی چیز ہے، 800 سال بیت گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں بادشاہ کائنات میں آئے چلے گئے، کئی ہزاروں لاکھوں بادشاہوں کے نام بھول گئے، نسلیں ختم ہو گئیں، قبروں کے نشان مٹ گئے، یاد کرنے والے ختم ہو گئے۔ ابو سعید المظفر کا نام 800 سال کے بعد بھی کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ وہ حضور کا میلاد منایا کرتا تھا۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ یہ سلطان ابو سعید سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سب نے سنا ہے جی؟ اللہ کرے کہ ایسا بادشاہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔
یہ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے بہنوئی تھے، آپ کی بہن تھیں، وہ حضرت ابو سعید کے جو ہے وہ نکاح میں تھیں، اور ان کا نام تھا ربیہ خاتون۔ اور یہ جو بادشاہ تھا سلطان ابو سعید المظفر، یہ اتنا سادہ طبیعت کا آدمی تھا کہ یہ 5 درہم کا لباس پہنا کرتا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود سادہ طبیعت میں اور سادگی میں اس قدر آگے تھا کہ 5 روپے کا لباس پہنتا، 5 درہم کا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے زیادہ فضول خرچی کرنا انہیں پسند نہیں تھا، لیکن جب حضور کے میلاد کی باری آتی تو 3 لاکھ درہم خرچ کر دیتا۔ کتنا جی؟ 3 لاکھ۔ اب اس بادشاہ کو کسی نے نہیں جا کے غریبوں کی بچیاں یاد کروائیں اور نہ یتیموں کا یاد کروایا۔ یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے جو بہنوئی ہے صلاح الدین ایوبی کے۔ صلاح الدین ایوبی بھی اللہ کے ولی، اور ابو سعید المظفر جو سلطان تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی اللہ کے ولی۔ اب ان کا واقعہ لکھنے والے امام ابن کثیر وہ بھی اللہ کے ولی۔ اب یہ 3 ولی مل کر کیا بیان کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 3 لاکھ دینار جشن ولادت کی محفل کا بجٹ ہوتا۔ سلطان ابو سعید المظفر 800 سال پرانا سلطان بادشاہ، یہ میلاد کی رات اس انداز کے ساتھ حضور کا میلاد مناتا جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کی ولادت پر خوش ہوتا ہے یا اس کے آنے پر خوش ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ میلاد مناتا۔ اور فرمایا کہ یہ آج کی بات نہیں بلکہ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ کل دنیا کے سلاطین بلائے جاتے، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نعت خواں بلائے جاتے، بڑے بڑے خطبہ بلائے جاتے، بڑے بڑے محدثین مفسرین بلا کر کے ان کے خطابات کروائے جاتے، اور خود حضرت صلاح الدین ایوبی بھی خرقہ پہن کر آپ بھی اس محفل کے اندر، اس ولادت باسعادت کی خوشی میں کی جانے والی محفل کے اندر، اس جلسے کے اندر تشریف لاتے۔ 3 لاکھ دینار سونے کا، 1 دینار کا وزن تقریباً ہے 6 ماشے۔ کتنا ہے جی؟ اس کا علماء نے آج سے 10 سال پہلے حساب لگایا تھا تو یہ تقریباً جو ہے وہ 6 ارب روپیہ بنتا تھا، اور اب جو ہے وہ 10 سال کے بعد مہنگائی ڈبل ہو گئی تو آج کے دور میں یہ تقریباً 12 ارب روپیہ بنتا ہے، جو بادشاہ ایک ہی دن میں حضور کی ولادت کی خوشی میں لگا دیتا۔ 12 ارب روپیہ یہ خرچ کر دیتے۔ اور انداز کیا ہوتا یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ کا جشن اس انداز کے ساتھ مناتے۔ یہ میری ریکارڈنگ بھی ہے، یہ آپ کو یوٹیوب چینل پر جو ہے نا یہ اپنا خطاب مل بھی جائے گا، آپ بعد میں بھی آ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ 5000 بکرے ذبح ہوتے۔ اب سنیے میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کس نے منایا؟ میلاد جو ہے وہ کسی ولی نے منایا، کسی صحابی نے منایا، یا پہلے ادوار میں کس نے منایا؟ سنیے، 5000 بکرے ابو سعید المظفر سلطان 800 سال پہلے حضور کی ولادت کی خوشی میں ذبح کر رہا ہے۔ 10,000 دیسی مرغے پکائے جاتے۔ ایک پرندے کا نام بھی ہے زبادیہ۔ زبادیہ پرندہ جو ہے یہ 1 لاکھ کی تعداد میں ذبح کیے جاتے۔ بکرے کتنے جی؟ 5000، مرغے 10,000، اور پرندے 1 لاکھ پرندہ زبادیہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جاتا، اور 30,000 تھال میٹھی ڈشوں کے ہوتے۔ ہم اس طرح مناتے ہیں جی، ہم 4 جھنڈیاں لگا کے 2 دیگیں پکا لے تو سوشل میڈیا پر بکواسیات شروع ہو جاتی ہیں کہ یہی کسی غریب کو دیے ہوتے، اور یہی جو ہے وہ کسی بیوہ کو دیے ہوتے۔ بیوہ بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں کیے جانے والے میلاد پر یاد آئی، اور غریب کی بچیاں بھی حضور کی ولادت کی خوشی میں جو میلاد مصطفیٰ کی محفل پاک ہے، غریب کی بچیاں اس وقت یاد آئیں۔ تو جب تم نے اپنے جلسے جلوس اور دیگر معاملات کیے، اس وقت غریب کی بچیاں کہاں تھیں؟
حضور کی ولادت کی خوشی کرنے والے غریب کی بچیوں کو بھی دیتے ہیں، میلاد پر بھی لگاتے ہیں۔ 30,000 تھال میٹھی ڈشوں کے بنائے گئے۔ میلاد کی خوشی میں 1,00,000 دینار حرمین شریفین بھیجا جاتا تاکہ وہاں لنگر خانے میں آنے والے مہمانوں کو بھی جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کا لنگر کھلایا جائے۔ 1,00,000 دینار۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ خیرات ہوتی اور شیخ ابو الخطاب بن دیہ تقریر کرتے۔ آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اب دیکھیے سادہ سی بات ہے، یہ بات میں مکمل کرتا ہوں۔ سادہ سی بات ہے کہ میلاد مصطفیٰ جس کو شیاطین نجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ نے جو ہے وہ منائی، صحابہ نے یہ جشن منایا، تو سادہ سی بات ہے کہ ہوتا کیا ہے؟ ہم گلی کو سجا لیتے ہیں، دکان کو، مکان کو یا مسجد کو سجا لیا، اس کے بعد جو ہے وہ اشتہارات بنے، اشتہارات پہ، بینرز پر اور فلیکس پر لکھا جاتا ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ علماء آ جاتے ہیں، نعت خواں آ جاتے ہیں، سٹیج لگ جاتا ہے، دریاں قالین بچھ جاتے ہیں، عوام آتی ہے، سٹیج پر تلاوت قرآن کرنے کے لیے قاری صاحب آتے ہیں، وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد نعت خوانی حضور کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد مقرر خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، دعا ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے۔ بتائیے اس سارے پروسیجر میں ان تمام چیزوں کے اندر ناجائز بات کون سی ہے؟ کیا تلاوت قرآن کرنا ناجائز ہے؟ کیا خطاب تقریر کرنا قرآن و سنت کے مطابق یہ حرام اور ناجائز ہے؟ کیا حضور کی مدح و سرائی کرنا یہ حرام ہے؟ یا مسلمانوں کو لنگر کھلانا حرام ہے؟ تو پھر یہ بدعت کہاں سے نکالی اور ناجائز کہاں سے جو ہے وہ بنا دیا؟ لہٰذا جو حضور کی محبت سے خالی ہیں وہی میلاد منانے کے انکاری ہیں۔ اب یہ بادشاہ کیا کرتا؟ 5,000 بکرے، 1,00,000 پرندہ، 10,000 30,000 میٹھی ڈشیں، اور اتنا اہتمام کرنے کے بعد ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم کو تقریر کرنے کے لیے موقع دیا جاتا۔ وہ محفل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے تقریر کرتے۔ علماء، مشائخ اور محبین، عشاق پوری دنیا سے بلائے جاتے، محلے سے نہیں، ایک ملک ایک شہر سے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے عاشقوں کا ہجوم ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ شریعت کے دائرے میں میلاد منانے کی یہ اجازت نہیں کہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا جائے، ڈانس کیا جائے، دھمالیں ڈالی جائیں۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ڈیک لگا کے جو ہے وہ اس پر گانے بجائے جائیں یا جو ہے وہ طرح طرح کی مستیاں کی جائیں۔ میلاد مصطفیٰ منانے کا انداز وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، جو غوث پاک اور داتا صاحب نے سمجھایا کہ قرآن پڑھا جائے، حضور کی نعت خوانی کی جائے، مسلمانوں میں کھانا تقسیم کیا جائے۔ اور یاد رکھیے یہی بادشاہ تھا جو بادشاہ ہر آنے والے ہزاروں علماء کے لیے جبے سلواتا اور حفاظ کے لیے، قاریوں کے لیے امامیں جو ہے وہ بنواتا، ان کی دستار بندی ہوتی، علماء کو جبے پیش کیے جاتے اور ظہر سے فجر تک محفل میلاد منائی جاتی۔ ظہر سے لے کے ظہر سے لے کے اگلی فجر تک، یہ ساری رات، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر تک میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی۔ 800 سال پرانی بات۔ اور بادشاہ کا نام بھی آپ کو عرض کیا، اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ میلاد منانے والے لوگ اعلیٰ تھے۔ 800 سال پہلے کے امام فرماتے ہیں کہ یہ میلاد منانے والے لوگ اعلیٰ تھے، اور یہ جو آج تک اور قیامت تک جو میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے یہ اعلیٰ لوگ ہی منائیں گے۔ رب کسی ادنا کو اور کسی ایسے شخص کو جس کا دل محبت مصطفیٰ کی روشنی سے خالی ہو، رب اس کو توفیق ہی نہیں دے گا۔ اس کے نصیب، بد نصیبوں کے نصیب میں میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانا بد نصیبوں کے نصیب میں نہیں لکھا گیا، بلکہ اعلیٰ نصیب والوں کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ امام ابن کثیر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ یہ اس اپنا قرآن کی آیت کے مصداق یہ لوگ میلاد مصطفیٰ منانے والے کون سی؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت لکھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس پر عمل کرنے والے میلاد مصطفیٰ والے ہیں۔
قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی وہی منائے گا جو قرآن کے مطابق حضور کی ذات کو کائنات کا سب سے بڑا فضل سمجھے گا۔ اور جو سمجھتا ہے کہ حضور فضل نہیں، نعوذ باللہ، اور حضور علیہ السلام رب کی سب سے بڑی رحمت نہیں ہے، وہ نہیں مناتا تو کھائے خسمانوں، ہم نہ اس کو جو ہے وہ بازو سے پکڑ کے منائیں گے، نہ اس کو جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر منائیں گے۔ جو نہیں مناتا اس کے نصیب میں لکھا ہی نہیں، اور جو مناتے ہیں وہ اعلیٰ نصیب والے اور اعلیٰ نسب والے مناتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر تو یہ خوشیاں منانے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے کس انداز کے ساتھ خوشیاں منائیں، کس انداز کے ساتھ حضور کا میلاد پڑا۔ سنیے، غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ غزوہ تبوک یعنی غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں حضور خود شریک ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 صحابہ بیٹھے تھے۔ صحابہ نے میلاد منایا۔ یہ باتیں کھول کر پوچھنے والوں کو بتائیے گا آپ کہ صحابہ نے کس طرح میلاد منایا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کی تعداد ہے 30,000۔ حضرت عباس حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی لوگوں کو جمع کر کے، ابھی بھی یہ میلاد ہو رہا ہے، جہاں حضور کا ذکر خیر ہوگا، جہاں حضور کے پسینے کی بات ہو یا حضور کے مدینے کی بات ہو، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ باندھے، عرض کیا بندہ نواز میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نا نا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا، میرا میلاد کیوں پڑھنا ہے، بس اللہ اللہ کر، بلکہ حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں ضرور اجازت ہے۔ امام عسقلانی نے لکھا، کہا کہ آقا جب آپ کا میلاد ہوا، حضرت عباس حضور کے سامنے حضور کا میلاد منا رہے ہیں 30,000 صحابہ کی موجودگی میں۔ عرض کیا کہ بندہ نواز جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کے نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی، ساری کائنات روشن، ساری دنیا روشن ہو گئی، زمین روشن ہو گئی، آسمان روشن ہو گیا، مشارق و مغارب و شمال و جنوب یا رسول اللہ آپ کی آمد کی خوشی میں رب نے سجا دیے۔ اور 30,000 صحابہ نے آقا کی موجودگی میں آقا کا میلاد منایا۔ اب ساروں کو جمع کر کے حضور کی باتیں کرنا، حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرنا، حضور کے شہر کی باتیں کرنا، حضور کی مبارک آنکھوں کی باتیں کرنا، حضور کے لبہائے مبارکہ کی باتیں کرنا، ید اللہ کے ہاتھوں کی باتیں کرنا، حضور کے جسم نازنین کی باتیں کرنا، حضور کی لطافت و شرافت و محبت و پیار کی باتیں کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اور یہ میلاد صحابہ نے حضور کی موجودگی میں منایا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ بے وقوفی کی انتہا پر پہنچے اور اکثریت کے ساتھ سادہ طبیعت کے لوگوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو جو دینی اعتبار سے بیچارے پڑھے نہیں ہوتے، ان سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا؟ اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی قانون نہیں، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا، کسی نے سر کاٹ کے منایا، کسی نے اپنے گھر کا سارا سامان اپنے سر پہ رکھ کے بارگاہ نبوت میں پیش کر کے منایا، کسی نے کیسر و کسریٰ کے جا کے کنڈے کھڑکا کے بادشاہوں کو کہا کہ چھوڑ دو اپنا جو ہے وہ جو بھی کفر ہے، کیونکہ حضور تشریف لے آئے، حضور آ گئے، اب پچھلا کوئی دین نہیں چلے گا، اب دین اسلام کا سکہ چلے گا۔ ہر صحابی نے اپنے انداز میں میلاد منایا۔ آج حضور کے غلام اپنے انداز میں میلاد مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کوئی قانون نہیں کہ جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، نہ شریعت میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں۔ یہ رب نے قانون رکھا ہی نہیں، اگر رکھا ہوتا تو آج قدم قدم پر جو ہے وہ سانس لینا بھی مشکل ہوتا۔ یہ قانون نہیں کہ جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ ہم کر نہیں سکتے۔ اگر یہ قانون بن جائے تو کائنات میں کوئی بندہ بچتا ہی نہیں۔
اب صحابہ نے یہ ٹوپیاں پہنی جو آپ نے پہنی ہیں، کیا صحابہ نے اس طرح یہ کلف والے کپڑے پہنے؟ صحابہ نے کیا یہ سپیکروں میں تقریریں کی؟ صحابہ نے یہ اس طرح مسجدیں بنوائیں جس طرح ہم بنواتے ہیں؟ صحابہ نے اس انداز میں منبر بنوائے جو ہم بنواتے ہیں؟ صحابہ نے جس طرح کا کپڑا ہم بیچتے ہیں کیا صحابہ نے بیچا؟ اور پھر آگے بہت کوئی کائنات کا بندہ بچ نہیں سکتا اگر یہ قانون بنا لے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قانون نہیں۔ جس انداز میں آج مساجد ہیں اس طرح کس صحابی نے مسجد بنائی؟ مسجد کے مینارے کس صحابی نے بنائے؟ مسجد کے محراب کس صحابی نے بنائے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ بھی ان لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد منایا، ان کے دل اگر مردہ ہیں تو مردہ رہنے دیجئے، سنی گج وج کے حضور کا میلاد منائے۔ ہم منائیں گے اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک یہ چاند ستارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک ہم جشن ولادت مناتے جائیں گے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ تو بتائیے قرآن پاک کے جو نسخے آج موجود ہیں خوشبودار کاغذ پر اور پرنٹنگ کے ذریعے پرنٹ ہوئے، کیا صحابہ نے یہ قرآن پاک اس طرح پرنٹ کروائے؟ جس طرح مدرسے آج بنے ہیں کس صحابی نے بنائے؟ حدیث پاک کی کتابیں کس صحابی نے چھپوائیں؟ اسی طرح جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دور پاک کے اندر یہ جو گاڑیوں کا جہازوں کا سفر کر کے کس صحابی نے حج کیا؟ بہت ساری باتیں ہیں، کائنات کا کوئی بندہ بچ ہی نہیں سکتا اگر یہ قانون بنا لیا جائے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے بھی میلاد منایا، اگر آپ کے نزدیک ان کے نزدیک اگر صحابہ نے یہ کام میلاد والا نہیں منایا جس طرح ہم کرتے ہیں تو اس طرح بہت سارے کام آج ہم شریعت سمجھ کے اور اسلام کا ایک جو ہے وہ باقاعدہ حصہ سمجھ کر جن عبادتوں کو کرتے ہیں اس انداز میں صحابہ نے نہیں کی تو پھر سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جن چٹائیوں پر ہم بیٹھے ہیں کس صحابی نے اس طرح کی چٹائیاں بچھائیں؟ اور جس انداز سے ہم نے اینکیں بنوائیں، لباس بنوائے، گھر بنوائے، گاڑیاں خریدی، موٹر سائیکل، کس سائیکل پر بیٹھ کر صدیق اکبر خطبہ پڑھنے جاتے تھے؟ بتائیے، پھر تو یہ سارا کچھ حرام ہو جائے گا اگر یہ قانون بنا لیا جائے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی قانون نہیں، صحابہ کے نقش قدم پر ضرور چل سکتے ہیں مگر جو انہوں نے نہیں کیا اگر آج قرآن و سنت کے خلاف نہیں تو وہ بندہ کر سکتا ہے، اور اگر حضور کی محبت والا کام ہو تو وہ عین عبادت ہوتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تھے۔